صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 101 102. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اپنی طرف سے اسے حرام کرنے سے منع فرمایا، اور وہ تمام چیزیں جن سے انسان کو نقصان ہے اس کو حرام قرار دیا، اور جس سے فائدہ ہے انسان کو اس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جتنی بھی چیزیں قرآن کریم میں منع کی گئی ہیں، حرام قرار دی گئی ہیں، اس میں سراسر انسان کا نقصان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا. یہی انسان کا نظریہ ہونا چاہیے. اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ضرور بالضرور اس میں انسان کا نقصان تھا، اس لیے اللہ نے کیا کیا. اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس میں انسان کا سراسر فائدہ ہے، اسی لیے اس کا حکم دیا گیا. یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے جا سوال کرنے سے منع فرمایا کہ اپنی طرف سے ایسا سوال کرنا کہ سوال کرنے کے نتیجے میں جو چیزیں فرض نہیں تھی وہ فرض ہو جائیں، جو چیزیں پہلے سے حرام نہیں تھیں وہ حرام ہو جائیں. اس لیے مسلمانوں کو اس طرح بے جا سوال کرنے سے منع فرمایا. نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، ایسے سوالات کرنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہارے لیے اس کو ظاہر کر دی جائیں تو پھر وہ تمہیں بری لگے، تمہیں ناگوار ہو، تمہیں اچھا نہ لگے. اس لیے ایسے سوالات کیوں کرتے ہو کہ جوابات جب ان سوالوں کے تمہارے سامنے آئیں گے تو تم کو برا لگے. اصل میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام سے کہا کہ میں جب تک یہاں بیٹھا ہوا ہوں تم جو پوچھو میں تمہارے کو اس کا جواب دوں گا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس کے پیچھے کیا ہے اللہ بہتر جانے. انہوں نے پوچھا میرے ابا کون ہے، میرے والد صاحب کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ. اس موقع پہ آیت نازل ہوئی. ایسے سوال کیوں کرتے ہو مسلمان؟ اگر حذافہ کی جگہ کسی اور کا نام کیونکہ سمجھ رہے ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بڑا گمبھیر سوال ہے. ہم جس کو اپنا باپ مانتے ہیں کس وجہ سے مانتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ارے اپنی ماں کی وجہ سے نا. ارے ماں نے کہا ورنہ ہم کو کیا مانا، ہمارا باپ یہ سوال یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ آپ نے جواب دے دیا کیونکہ وہ زمانہ وحی کے نازل ہونے کا زمانہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے آگے فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے وہ بھی کب؟ حین ينزل القرآن، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں تم اگر ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے تبد لکم، تو تم پر تو وہ ظاہر ہوگی.
سوال کا جواب دیا جائے گا، جو ان سے بھی سوال کرو، کیونکہ وہی نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اب اگر ایسے میں تمہیں بتا دیا گیا، تم کو اچھا نہیں لگا، تو کیوں ایسے بارے میں سوال کرتے ہو؟ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے۔ عفا اللہ عنہ، آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معصوم نہیں ہے، ان سے بھی کیا ہے غلطی تو، لیکن ان کے اندر ایک اچھی صفت کیا تھی، جیسے ان کو پتہ چلتا کہ ہم سے غلطی ہوئی، فوراً نادم شرمندہ ہوتے، توبہ کرتے، کلین، سمجھ رہے، معاملہ ایک دم صاف ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا کیا کیا، خطاب دیا۔ عفا اللہ عنہ، دیکھیے اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آئندہ کے لیے ذرا بچ کے رہو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی کو پکڑ کے رہتے ہیں، انہوں کرے نہیں گی، انہوں کرے نہیں گی بول کے۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب جن گناہوں کا اللہ نے معاف کر دیا، ان گناہوں کا چرچا تم کرو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ لوگ وٹنس کے طور پہ بول بول کر کے گناہ کرتے رہتے، ان سے نہیں ہوا گی، ان سے نہیں ہوا گی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو صحابہ اکرام کی بے ادبی ہو گئی نا، ان کے ساتھ ہم بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نازل ہونے کے زمانے میں اگر تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا تو تمہیں وہ برا لگے گا نا۔ ہاں، قرآن نازل ہونے کے بعد میں کر سکتے کیا؟ قرآن نازل ہونے کے بارے میں کر سکتے۔ قرآن نازل ہونے کے زمانے میں جو بھی سوال کرو گے اس کا برابر سے جواب آئے گا، وہ فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ قرآن نازل ہونے کے بارے میں نازل ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ایسا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر سوالات اس طرح کرو گے بھی تو فرض واجب ہونے کا، حرام حلال ہونے کا تو کوئی سوال نہیں، لیکن بہرحال فضول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمانوں کے اسلام کی خوبی کہ ان کے اندر اسلام ہے، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بیجا لا یعنی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، نہ قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں قیامت میں سوال ہوگا۔ پھر ایسے بارے میں پوچھنا، ایسے چیزوں کے بارے میں پوچھنا، ایسے چیزوں کے بارے میں سوال کرنا، اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہے اور جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کا بھی وقت ضائع کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے پوچھنے کا۔ وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی بھی ہے گی، کہاں ہے؟ وہ کتنا لمبا تھا، وہ کتنا چوڑا تھا، اب اس سے کیا فائدہ ہے اگر آپ کو بتا بھی جا جائے کیا قبر میں اس کے بارے میں سوال ہو۔ اب انہیں بیچارہ وہ مولوی صاحب پوچھنے بعد میں میں دیکھ کو بولتوں گا، میں پوچھ کو بولتوں گا، کیا ضرورت ہے بولنے کا؟ معلوم نہیں رہے کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں کیوں سوال کرتے ہیں۔ ایک تو سوال کرنے والا اپنا، اور زیادہ تر فضول سوال کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو ضروری جو مسائل ہیں ان سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ضروری مسائل ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ فضول کام کرتے ہیں نا وہ ضروری کام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو ضروری مسائل ان کو معلوم ہونا چاہیے ان سے وہ محروم ہیں، جبکہ ضروری مسائل ان کے پاس رہنا چاہیے نا، فرض واجب حرام حلال کے بارے میں، اس بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ امپورٹنٹ سوالات ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تجارت کے سلسلے میں، میڈیکل کے سلسلے میں، وہ بارے میں سب سوال نہیں کریں گے۔ وہ بارے میں جیسا ماحول چل رہا ہے ویسے حساب سے چلیں گے، پوچھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی زلیخا دونوں کا نکاح ہوا کہ بعد میں زلیخا کا بھی یوسف کا نکاح ہوا کہ اب کیا ہونے کا ہے تمہارے کو نکاح؟ کیا کھانے کا ہے ابھی ولیمہ؟ نہیں تمہارے کو کھجور ملانا تھا ابھی کھجور دینے کا ہے، کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے نقل کیا، اب اس سے کیا عبرت لینی ہے وہ لے لو، وہ سبق جو لینا ہے نصیحت لے وہ لے لو۔ ارے پورا واقعہ ختم ہونے کے بعد، صورت ختم ہونے کے بعد پوچھنے ہیں۔
اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائیں گے؟ وہ کون کی مولوی صاحب بولے جنت، ان کچھ نہ پوچھو جا کر، نہیں، جتنا کہا گیا ہے اتنا سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا، کیسا ایمان والے یار، ان لوگوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ ٹھکرایا یار اپنا۔ وہ بڑے خاندان والے تھے، اونچے خاندان والے تھے، رائل فیملی، پیسے والے، سب کچھ چھوڑا انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ وہ سبق لو، وہ چھوڑ کر کے کتے کے پیچھے بڑھ گئے۔ ایسے فضول سوالات کرنے سے اللہ نے منع کیا، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مسائل بتا رہے تھے۔ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ انہوں نے اٹھ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے پوچھا تم نے جو سوال کیا، اگر میں جواب دیتا ہر سال فرض ہے تو تمہارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے کیا ہو جاتا؟ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ کتنی تکلیف ہوتی، کتنی مشقت ہوتی۔ اس کا مطلب کہ ایسے سوالات نہیں کرنے کا، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آپ نے دعا دی ہے، مفسر قرآن ہے، امام المفسرین ہے، وہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کیے، بہت کم۔ قرآن کریم میں یسألونک اس طرح کے الفاظ آپ سنیں گے کہ پیغمبر وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر مشرکین یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے سوال کیا۔ صحابہ کرام کے 6 یا 8 اس طرح کے سوالات ہیں، انہوں نے جو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے انتظار میں رہتے کہ آپ سے کہ منہ مبارک سے کچھ بات نکلے اور ہم اسے سن لیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی طرف سے کچھ سوالات کر کے، پر وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی عادت تھی وہ لوگ انتظار میں رہتے تھے۔ دیہاتی جو ہوتے نا، دیہاتی لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہمیشہ نہیں رہا کرتے تھے۔ باقی صحابہ جو شہر میں رہتے تھے وہ تو ہمیشہ رہتے تھے، تو ان لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع ملتا تھا، تو ایسے میں انتظار۔ دیہاتی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بار بار نہیں رہتے تھے، تو کبھی کبھی آتے تھے تو وہ سوالات کرتے تھے، ان کو اجازت تھی، رسول اللہ کی طرف سے اجازت تھی سوالات کرو، کیونکہ ان کو معلوم کرنا ہے نا مسائل کیا ہے۔ یہاں جو رہتے تھے ان کو پتہ ہے، اب ان کو تو پتہ نہیں، وہ لوگ سوال کرتے تھے، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کے انتظار میں رہتے تھے، دیہاتی صحابیوں کے، کہ وہ آئیں گے سوال کریں گے تو ہمارے کو بھی کچھ فائدہ ملے گا۔ کیا لیاقت بھائی، کبھی کبھی آپ میں سے بھی کوئی ہوتا ہے نا، مولوی صاحب سے کون بھی سوال کرے تو اچھا تھا، خود کو سوال کرنے میں کیا ہوتا ہے، ذرا ہچکچاہٹ گی، نہیں تو کیا گی، دوسرا کون بھی سوال کرے تو اچھا ہوا، سوال کرے تو منجے بھی ایک ڈاؤٹ آتا میں اچھا ہوا کہ سوال کرنے میرا بھی کیا ڈاؤٹ کلین ہوا، نہیں کلیئر ہوا۔ تو صحابہ ایسے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں، اور تو یہ خاص موقع تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو تمام مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا، قرآن نازل ہونے کے زمانے میں اگر سوالات کریں گے تو کیا ہو جائے گا، صاف صاف بتا دیا جائے گا، لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد میں اب تو قرآن نازل نہیں ہونا نا، جو چاہو سوال کرو، میں نے شروع میں کہا یہ بھی کیا ہے، فضول ہے۔ اس طرح سے اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہے، اور علماء، فقہا، مفتیوں کا بھی، بعض لوگ دارالعلوم کو بھی کیا کرتے، سوالات کر کے بھیجتے، ارے پوچھنے کے سوالات کرو یار، جو ضروری ہے ان مسائل پر کیا کرو، سوال کرو، جو ضروری نہیں ہے، جن کا کوئی مطلب دین سے بھی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے سوالات مت کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے وہ سوالات کے جوابات ظاہر ہو جائیں گے تو تسؤکم، تمہیں برا لگے، تمہیں اچھا نہ لگے، اس کے لیے ایسے سوالات نہ کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم نے سوالات کیے ایسی چیزوں کے بارے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے،
تو تبد لکم، وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، ہاں جو ہے وہ صاف صاف بتا دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے بردبار ہیں۔ بردبار والے تو فوراً اللہ تعالیٰ گناہ پر سزا نہیں دیتے۔ آگے اللہ نے فرمایا قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلی قوم اس طرح کے سوالات کر کے کیا ہوئی ہے؟ برباد ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھو عبرت کے لیے اللہ نے نقل کر دیا آگے، تم سے پہلے لوگوں نے اس طرح سوالات کیے ہیں، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر اس کا انہوں نے انکار کیا۔ پہلے سوال کرنا، مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا، ان کا ڈیمانڈ پورا ہونے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں، انکار ہو گیا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ سوالات دیکھو صحابہ نے کیسے، ایک صحابی نے سوال کیا نا، اس پر یہ سوال کی نوعیت الگ الگ ہے۔ پچھلی قوموں نے جو سوالات کیے تھے اس کی نوعیت الگ ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا سوال کیا؟ ہم آپ کو نبی مانیں گے کب؟ اگر آپ اس چٹان سے زندہ اونٹنی کو نکال کر باہر کریں، ہم آپ کو مانیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے کو، ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کہ چٹان پھٹ کر کے اندر سے زندہ اونٹنی، نہ صرف اونٹنی، گابن اونٹنی وہ آئی، اور آ کر کے اس نے بچہ بھی جنا۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ مانا نہیں، انکار کر دیا، ہلاک اور برباد ہوئے نہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل نے ایسے ایسے سوالات کیے، جب ان کو جوابات دیے گئے تو انکار کرنے لگے۔ یہودیوں کے قصے آپ لوگ قرآن کریم میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے خود تورات کو مانگا تھا کہ کوئی کتاب چاہیے ہمارے کو، قانون کی کتاب، جب اللہ نے دی کہا کسے معلوم، یہ اللہ کی ہے کہ نہیں، تمہیں بنا کو لے کر ایسی کی، اس طرح کی بات۔ تو اللہ کا عذاب آئے کہ نہیں ان کے اوپر؟ اس طرح دیکھو، ابھی سوال کی نوعیت الگ ہے۔ پچھلی قوموں نے جو سوالات کیے تھے اس کی نوعیت الگ ہے، صحابی نے جو سوال کیا تھا اس کی نوعیت، لیکن دیکھو اللہ نے کیسا جوڑ دیا۔ نہیں کرنا چاہیے اپنے طرف سے کوئی سوال۔ نبی موجود ہے، جو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ بتائیں گے، وہ خود بتائیں گے۔ جن چیزوں سے منع، جو چیزیں کرنی نہیں چاہیے ان سے منع کریں گے۔ اپنی طرف سے زیادتی نہیں کرنا، یہ سبق دیا گیا ہے ہماری پوری زندگی کے لیے۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ سبق ہے۔ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور یہ کیا بولتے، قانون سازی کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ جن چیزوں کو کہا گیا ہے کرنے کے لیے ان کو کرنا چاہیے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ جو درمیان کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، وہ آدمی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ آدمی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے تو کرو۔ خود کو بھی اللہ نے عقل دی نا ہر ایک انسان کو، کس میں فائدہ ہے میرا، کس میں نقصان ہے۔ اب ہر چیز کے بارے میں قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، یہ کوئی یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں تم کو اللہ تبارک عقل نہیں دی ہے سوچنے کا نا۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا سمجھنے کا، ہاں اس سے بچنا چاہیے۔ اب جن چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، رسول اللہ خاموش ہے، تو پھر اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، بال کی کھال نکالنا صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے؟ صحیح نہیں ہے۔ خود کو سوچنا چاہیے۔ پیپسی کولا، کوکا کولا، یہ کولا، وہ کولا، اور کوئی منع کر دیا آپ مت پیو، کہاں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے تم لوگوں کو کہ جن چیزوں کو پینے کی وجہ سے، جن چیزوں کی خریداری کی وجہ سے آدمی کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں قرآن حدیث کے لے کر کے اس طرح اعتراض کرنا صحیح ہے؟ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کمپنی کون سی ہے۔ اب اگر کوئی مرغی، بوائلر مرغی سے تمہارے کو کیا کر رہا ہے منع، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ تو سوچنا چاہیے نا کہ وہ بنتی کیسی ہے مرغی، اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے، یا ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن خاموش ہے، نہیں حدیث بھی خاموش ہے، تو آدمی کو خود سوچنا چاہیے۔
اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکیں، جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے وہ اس کو کرے، باقی باتیں انسان کی عقل پر چھوڑ دی گئی، سوچ سمجھ کے کام کرو، تمہارے اپنے صحت کے لیے، تمہارے اپنے دین کے لیے فائدہ مند چیزیں کرو، جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے بچو۔ کوئی تمہارے بھائی کو مار رہا ہے، تم اس کا سپورٹ کرو گے؟ میں پوچھ رہا ہوں، تو تمہارے بھائی کو، تمہارے باپ کو، تمہاری بہن کو، تمہارے بچے کو مار رہا ہے، تم اس کو سپورٹ کرے گے؟ اس کے دکان کو جا کر کبھی خریداری کرو گے؟ نہیں، پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کے اوپر وہ بمباری کر رہے ہیں اور ہمیں کہ ان کو فائدہ پہنچانے کے کام کر رہے ہیں؟ تو کوئی انسانیت ہے؟ ایمان چھوڑو، ایمان اور اسلام کی بات تو دور بات، یہ انسانیت بھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے بازو ایک آدمی اس کا انتقال ہو گیا، وہ لوگ ماتم میں ہے، غم میں ہے، ارے تم لوگ شادی منا رہے یار، خوش ہیں، اچھا لگتا ہے کہ بازو گھر والے۔ اب غزہ کے مسلمان وہاں مارے جا رہے ہیں، بچے بھوکے، اور یہ ہے کہ شادی ایک دم دھوم دھام سے کر رہا ہے۔ ہم کو تو 2-3 سال پہلے سے کیا کرنا چاہیے تھا، جیسے لاک ڈاؤن میں ہم نے شادی کی تھی تبھی سے شروع کرنا تھا۔ اب پھر بھی بول رہے لاک ڈاؤن ہوگا بول کے، چھوڑو، ہونے دو، نہیں ہونے دو۔ ایک لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے کیسے کیا تھا شادی کو، ایک دم سمپل کیا تھا، وہ زندگی بھر کے لیے کرنا چاہیے تھا، کتنا فائدہ ہوتا تھا، خود کا بھی فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن نہیں، ہم لوگوں کو دکھانا ہے نا، میں نے اپنی بیٹی کا کتنا زبردست، نہیں یہ سب چیزیں ہم بولتے حرام حلال کا کوئی قرآن میں حدیث میں، لیکن اللہ نے عقل دی نہیں، سوچ نہیں، سمجھ نہیں، اسے بولتے کامن سینس، بدھیونت بولتے، ہمارے منگلور میں بدھیونت جلے بولتے، کیسی بدھی ہے ہم لوگ، ہم سے زیادہ بدھی بھرشٹ کس کا بھی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو ہے نا بدھی ہماری کہاں چرنے گئی پتہ نہیں، جو کیرلا سے آیا وہ پورا لے لیتے۔ بات معاف کرنا، بات آئی تو بات کیا کرے، جو چیزیں منع کی گئی ان سے رک جائے، جن چیزوں کو کرنے کی اجازت دی گئی ان کو کرے، درمیان کی جو باتیں ہیں آدمی خود اپنی عقل سے سوچے سمجھے، ہاں کس میں ہمارا نقصان ہے، کس میں ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی فضول کاموں میں، فضول باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ایسے باتیں مت کرو، ایسے سوالات مت کرو، خود کا بھی وقت ضائع مت کرو، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کا بھی وقت ضائع مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے